کیا کیا تھی مشکلات سفر یاد تک نہیں، کیا کیا تھی مشکلات سفر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں، پہنچے ہیں تیرے در پہ تو گھر یاد تک نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری پروگرام خوشبو حسان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی شب کم و بیش رات 10 بجے سے 11 بجے تک۔ ایک شاعر کا ہم انتخاب کیا کرتے ہیں جو صاحب کتاب جس کا نعتیہ مجموعہ دستیاب ہو اور ان کی شاعری میں ہم خوشبو حسان کی مہک محسوس کرتے ہوں، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آج جس شاعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے، غزل کے نظم کے شاعر اور نعت بھی کہی، یہ ان کا حوالہ رہا اور نعتیہ مجموعے بھی ان کا خیال، ان کی فکر میں پہلے پیش کرتا ہوں، پھر ان کا نام ذکر کرتا ہوں۔ حضور آپ کی دہلیز پر کھڑا ہوں میں، حضور آپ کی دہلیز پر کھڑا ہوں میں، کہ آسماں کی بلندی کو چھو رہا ہوں میں، اور میری سماعتوں میں گونجتی ہیں تکبیریں، میری سماعتوں میں گونجتی ہیں تکبیریں، کسی بلال کی آواز سن رہا ہوں میں۔ محسن احسان آج کے شاعر ہیں جن کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ آج ہمارے پینل میں بہت ہی محترم، بہت ہی مقتدر شخصیات تشریف فرما ہیں، اور ادب جن کا حوالہ اور پہچان ہے اور نعت پر جن احباب کی بہت گہری نظر ہے، بہت ہی علمی شخصیت، علمی اور ادبی شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر انوار احمد زئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور تحقیقی کام ان کا بہت ہی نمایاں ہے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، جناب خواجہ رضی حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ممتاز ثنا خاں جناب ذوالفقار علی حسینی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں محسن احسان کے ایک کلام سے، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ابر صحرا سے اٹھا سرے دنیا پھیلا، جس کا سایہ نہ تھا اس ذات کا سایہ پھیلا، جس کا سایہ نہ تھا اس ذات کا سایہ پھیلا، تشنگی داشت کے ذروں کی بجھانے والا، تشنگی داشت کے ذروں کی بجھانے والا، مثل شبنم تھا مگر صورت دریا پھیلا،
शबनम था मगर सूरत दरिया फैला। जहल ने इल्म की दहलीज पर दम तोड़ दिया। जहल ने इल्म की दहलीज पे दम तोड़ दिया। सैल ज़ुल्मात में एक ऐसा उजाला फैला। सैल ज़ुल्मात में एक ऐसा उजाला फैला। कुर्रे अर्ज़ को है नाज़ के वो अब्र करम। उस पे बरसा जो सरे अर्शे मौला फैला। वो तो सरता बकदम जूदो सखा मोहसिन। वो तो सरता बकदम जूदो सखा मोहसिन। तू मगर इतना ना दामाने तमन्ना फैला। जिसका साया न था उस ज़ात का साया फैला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, मोहसिन एहसान का आबाई ताल्लुक़ पेशावर से था और हफीज़ ताइब ने जो मज़मून उनके लिए लिखा उसमें एक इक़्तिबास, उसका मफ़हूम मैं पेश करता हूँ कि हम्द व नात के मौजू से उनकी दिलबस्तगी इस हकीकत से ज़ाहिर है कि उनके मजमूआ कलाम ना तमाम जो 1981 में शाया हुआ, ना गुज़ीर 1988 में और ना शुनीदा 1993 में शाया हुआ, और इन तीनों किताबों में नातिया और हमदिया अशार भी मौजूद थे। फिर आर्ज़ क़ल्ब और बाईपास ऑपरेशन के बाद उनकी तबीयत नात की तरफ कुछ ज़्यादा माइल हो गई थी कि दयार गैर की तन्हाई और अलालत में हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू एक फित्री अमल है। रुजू इला रसूल के सफ़र में जल्द ही उन्हें दयार हबीब से बुलावा आ गया और वो उम्रा और ज़ियारत
حرمین شریفین سے نوازے گئے۔ یہ سفر ان کی نعت نگاری کے لیے مہمیز ثابت ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے مجموعہ نعت اجمل و اکمل ان کے دامن کی زینت بن گیا۔ گویا ایک ایسا شاعر جو غزل کہتا تھا، نظم کہتا تھا، محبوب مجازی تھا، لیکن پھر جب بیمار ہوئے اور پھر ایک قلبی تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور پھر عمرے کی جب سعادت حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ اجمل و اکمل سامنے آتا ہے۔ عصر حاضر کا ایک ایسا شاعر کہ جو پہلے غزل کہتا ہو پھر نعت کی طرف آگے ہوا ہو، کلام آپ نے دیکھا کیسے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بطور غزل گو اور نظم گو محسن احسان کا مقام جدید ادب میں بہت اہم ہے۔ اس اعتبار سے وہ اس منزل سے تو گزر چکے تھے جسے شعری منزل کہتے ہیں، فکری منزل کہتے ہیں، کیفیات کی منزل کہتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے ابھی فرمایا اور حفیظ طیب نے بہت خوبصورتی سے اشارہ کیا کہ ان کی زندگی کا ایک جو انقلابی لمحہ آیا وہ ذات سے نکل کے باہر آیا تھا۔ ہر چند کہ وہ بیماری کی کیفیت تھی، لیکن اس بیماری میں ارتکاز کا جو منظر انہوں نے دیکھا اور جس منزل سے وہ گزرے اس کے بعد ایک تبدیلی آئی۔ میں یہاں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محسن کاکوروی سے لے کے محسن احسان تک یہ جو نعت کا سفر ہے یہ سفر بہت احتیاط کا سفر ہے۔ ایک تو یہ بات کہ کون شاعر ہے مسلمان غزل گو نظم گو کہ جو نعت نہ کہنا چاہتا ہو، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نعت کہنا نہیں ہے۔ غزل کہنا، نظم کہنا، اپنے خیالات کا اظہار وہ آسان ہے، لیکن نعت متقاضی ہے اندر کی کیفیت کی، اور اگر وہ اندر کی کیفیت موجود نہیں ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ نعت کہی گئی ہے، کہلوائی نہیں گئی۔ یہاں ابھی آپ نے دیکھا جس نعت سے ہم نے اس پروگرام کا آپ نے آغاز فرمایا ہے، اس میں تین چیزیں دیکھیے جو عمومی نعت گو حضرات کے یہاں، شعراء کے یہاں نہیں ملتی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس میں جس خوبصورتی سے ردیف کو نبھایا ہے، پھیلا، اب سایہ جس کا نہ ہو اس کا سایہ پھیلا والی بات جو ہے، یہ کیفیت جو ہے وہ ایک تو یہ کہ عمومی نعت کی نہیں ہوتی۔ دوسری بات آپ اس میں یہ دیکھیں گے کہ تراکیب بہت خوبصورت ہیں، اور وہ تراکیب ایسی ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینہ، اب وہ جڑ گیا تو جڑ گیا، الگ نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بہت اہم بات جو اسی نعت کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کیفیت۔ اب اس میں آپ دیکھیے جس طرح عموماً کہا جاتا ہے کہ نعت کے زیر عنوان جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ سب کے سب نعت نہیں ہوتے، واردات قلبی ہو سکتے ہیں، کیفیات ہو سکتے ہیں، مناجات ہو سکتے ہیں، لیکن مجرد نعت کا شعر وہ ہوگا جس میں وصف جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیان ہو۔ اس کے ایک ایک مصرے کے ایک ایک ٹکڑے میں نعت موجود ہے، اور اسے کہتے ہیں نعت کے تقاضے کو حد الامکان حد المقدور پورا کرنا۔ کیفیت کے ساتھ ساتھ جس طرح وہ غزل کی مشق کا ذکر پروفیسر صاحب نے کیا، آپ کا تو ایک تعلق رہا ان سے اور بہت دیرینہ تعلق، غزل کا دور بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ آپریشن جسے آپ نقطہ انقلاب کہہ لیجئے کہ وہ تبدیلی کا لمحہ تھا کہ وہ نعت کی طرف آ گئے، آپ کے سامنے ہے وہ بھی کیسے دیکھ رہے ہیں محسن احسان کو؟ سب میرے ان سے بڑے دیرینہ مراسم تھے، تقریباً 1966-67 سے میں ان سے واقف تھا، اور پھر میری ملاقاتیں بھی بہت رہیں ان سے بعد میں۔ وہ جب بھی کوئی مشاعرہ کراچی میں ہوتا تھا تو پشاور سے صوبہ سرحد کی نمائندگی کے لیے ضرور آتے تھے، چونکہ 4 آدمی تھے وہاں پر جو آیا کرتے تھے، ان میں سے ایک محسن احسان ہوا کرتے تھے۔ محسن احسان طبعاً بہت شریف اور نفیس آدمی تھے، نہایت حسین و وجیح آدمی بھی تھے، یعنی شاید شعراء میں اتنا وجیح آدمی کم نظر آتا جیسے وہ وجیح تھے، بہت اچھا۔ اور انہوں نے وہ پشاور، پہلے اسلامیہ کالج پشاور میں انہوں نے پروفیسر رہے، وہاں پر انگریزی پڑھایا کرتے تھے، جبکہ اردو، پرشین اور انگلش تینوں میں انہوں نے ایم اے کیا تھا۔ اور اس کے بعد ان کی کئی کتابیں بھی آئیں جو شاعری سے ہٹ کر تھیں، خصوصاً ایک کتاب انہوں نے قیام پاکستان کے حوالے سے بھی لکھی تھی، شاید وہ پاکستانی اسٹڈیز جو سبجیکٹ ہے اس کی ضرورت کے تحت انہوں نے لکھی تھی۔ تو ان کے آپ دیکھیں گے کہ غزل میں بھی اور ان کی نظموں میں بھی ایک انگلش جو پوئٹری ہے اس کا ایک، اس میں آپ کو ایک وہ نظر آئے گا
کہ ان کے جو امیجری انگلش کی پوئٹری کی جو ہے وہ ان کی نظموں میں بھی جگہ جگہ نظر آتی ہے.